رمضان سے پہلے جو انسان فرض نمازیں تک نہیں پڑھتا تھا، اور رمضان کی اس روزے کے ماحول میں تراویح میں بھی پہلی صف میں نظر آتا ہے، کیا یہ تقویٰ نہیں ہے؟ اور جو انسان رمضان سے پہلے دن اور رات گٹکوں کی بھوچال سے اپنی جوانی گزارا کرتا تھا، آج روزے کی حالت میں وہ نوجوان گٹکے تو کیا حلال کھانے اور پینے سے رک گیا ہے، کیا یہ تقویٰ نہیں ہے؟ اور رمضان سے پہلے زنا اور رنڈیوں کے بازار سے اپنا منہ کالا کیا کرتا تھا، آج رمضان میں روزے کی حالت میں اس کے سامنے بیوی موجود ہے، وہ قریب بھی نہیں جاتا، اس لیے کہ کیا روزہ تقویٰ نہیں ہے؟ نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل أمور محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا توسر وتمم بالخير آسانیوں سے پوچھ نہ منزل کا راستہ، آسانیوں سے پوچھ نہ منزل کا راستہ، اپنے سفر میں راہ کے موتی تلاش کر، ذرے سے کائنات کی تفسیر پوچھ لے، ذرے سے کائنات کی تفسیر پوچھ لے، قطرے کی وسعتوں میں سمندر تلاش کر۔ شیر دل نوجوان ساتھیوں، زندہ دل بزرگوں، پھول دن ننھے منھے اسلامی بھائیوں، پردہ نشین عفت و عزت مآب نرم دل اسلام میں ماں بہنوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، عظمت و جلالت، بزرگی، بڑائی اکیلے اللہ کے لیے خاص ہے۔ جو اللہ ہر عیب سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، موت سے پاک ہے، ساری دنیا کو سلاتا ہے خود سوتا نہیں، ساری دنیا کو تھکاتا ہے خود تھکنے سے پاک ہے۔
وہ اللہ بے مثال تھا، بے مثال ہے، بے مثال رہے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بعد وہ سارے نبیوں پر درود و سلام کا نزول ہو جی، اور خصوصاً نبیوں کے نبی، اللہ کے نبی، آقا نامدار، حبیب کبریا، خاتم الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ و مطہرہ پر، جنہوں نے اللہ کے دین کو دنیا تک پہنچایا۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، خوبصورت مہینے کے خوبصورت دن، خوبصورت جگہ، اللہ کے گھر میں ہم جمع ہیں۔ دعا کریں اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، اللہ مجھے حق کہنے کی اور ہم تماموں کو مل کر دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اللہ کے گھر میں جمع ہیں، اور کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کے اس مہینے میں جمعہ کے دن بھی جن کا روزہ کوئی نہیں بلکہ وہ کھاتے پیتے جانور بن کر اللہ کے گھر میں جمع ہے۔ سچی بات تو یہ ہے، قرآن مجید کی جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس آیت شریفہ میں اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے ایمان کی عظمت بیان کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگو جن کے سینوں میں ایمانی رمق ہے تو جان لیجئے نا، آپ رمضان میں ہیں، آپ پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح آپ سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ تو گویا اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے روزوں کا پیغام دیا، اور روزوں کو بوجھ سمجھنے والوں کے لیے بھی تسلی دی، اور فرمایا کہ 30 دن تمہارے لیے بھاری نہیں ہے، ہم نے تمہارے اوپر روزے ایسے ہی فرض کیے ہیں جس طرح پچھلی امتوں پہ روزے فرض کیے تھے، جب وہ رکھ سکتے تھے تم بھی رکھ سکتے ہو، کوئی مشکل نہیں۔ لعلکم تتقون، ایمان والو، ان روزوں کے ذریعے کوئی بھوک ہڑتال نہیں، کوئی راشن بچاؤ تحریک نہیں، تمہارے پیٹ کو گھٹانے، تمہارے ویٹ کو کم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے صبح سے لے کر شام تک روزے کی وجہ سے تمہارے اندر تقوی کی جھلک نظر آئے۔ یہ سچی بات ہے، روزہ میری اور آپ کے لیے تقوی کا ذریعہ ہے۔ اب غور کریں نا، رمضان سے پہلے جو انسان فرض نمازیں تک نہیں پڑھتا تھا، اور رمضان کی اس روزے کے ماحول میں تراویح میں بھی پہلی صف میں نظر آتا ہے، کیا یہ تقویٰ نہیں ہے؟ اور جو انسان رمضان سے پہلے دن اور رات گٹکوں کی بھوچال سے اپنی جوانی گزارا کرتا تھا، آج روزے کی حالت میں وہ نوجوان گٹکے تو کیا حلال کھانے اور پینے سے رک گیا ہے، کیا یہ تقویٰ نہیں ہے؟ رمضان سے پہلے زنا اور رنڈیوں کے بازار سے اپنا منہ کالا کیا کرتا تھا، آج رمضان میں روزے کی حالت میں اس کے سامنے بیوی موجود ہے، وہ قریب بھی نہیں جاتا، اس لیے کہ کیا روزہ تقویٰ نہیں ہے؟ لعلکم تتقون، یہی اللہ بیان فرماتا ہے۔ تمہیں بھوکا رکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے، تمہیں پیاسا رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس ایک مہینے میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے خصوصاً اعلان کیا، اے میرے بندے، 11 مہینے یہ تیرے کھانے پینے کا مہینہ ہے، ایک مہینہ رمضان کا یہ اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہنے کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھوک کا مہینہ، یہ پیاس کا مہینہ
जो रोज़े का महीना है, लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि तुम मुत्तकी बन जाओ। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे इन 30 रोज़ों के ऊपर भी बहुत करम किया है जनाब, बहुत करम किया। पिछली उम्मतों को देख लीजिए, 24 घंटे का रोज़ा उनका, सहरी कोई नहीं थी। अल्लाह ने इस उम्मत पे करम किया और अल्लाह ने हमारे बीच में सहरी लाकर हमारे रोज़ों को 12, 13, साढ़े 13 घंटे का कर दिया, वरना पिछली उम्मतों का रोज़ा 24 घंटे का। और पिछली उम्मतों के रोज़े की एक शक्ल ये भी थी, इन्नी नज़रतु लिर्रहमान सौमा फलम उकल्लिमल यौम इंसिया। वो अगर बात भी करते थे तो रोज़ा टूट जाता था जनाब, बात भी करते थे रोज़े में, रोज़ा टूट जाता था। और अल्लाह ने हमसे परमिशन दिया कि तुम लोग बात किया करो, वो भी अच्छी बात किया करो। अल्लाहु अकबर। पहले पिछली उम्मतों में बात भी करते थे, रोज़ा टूट जाता था। पिछली उम्मतों में रोज़ा लगती थी, वो भूख खाते पीते थे, उनका रोज़ा छूट जाता था। और आज अगर कोई भूल कर 2 लीटर की शराब की बोतल पी जाए, उसके रोज़े के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ये अल्लाह ने इस रोज़ों के जरिए बंदों पर आसानी और मेहरबानियां फरमाई। इसके बावजूद भी कितने मुसलमान ऐसे हैं, कितने मुसलमान ऐसे हैं, कितने नौजवान हैं, कितने सेहतमंद हैं, कितने तंदुरुस्त हैं। अल्लाह अकबर। रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी रोज़े से आज़ाद होकर खाता पीता जानवर बन के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बाकायदा होटलों में पर्दे लगे हैं इनकी हिफाजत के लिए। अगर बाजार में नहीं खाना चाहता, होटल के पर्दों में छुप के इंसान खाए और बाहर आते हुए मुच्छी पोंछ ले। कितने घर ऐसे। लेकिन सच्ची बात तो ये है, ये खाने पीने का महीना नहीं है, ये खाने पीने का महीना नहीं है, अल्लाह के लिए रोज़ों में गंवाने का महीना है। और इन रोज़ों की बहुत सारी खुसूसियात मेरे और आपके सामने आया और बयान। लेकिन सच्ची बात मैं आपको ये बता दूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्यों चाहता है कि एक महीना उसका बंदा भूखा प्यासा रहे। अल्लाह अकबर। इसका मकसद क्या है मेरे भाइयों? एक माँ अपने बच्चे को भूखा नहीं देखना चाहती। हाय मेरे अल्लाह, फिर अल्लाह तो माँ से ज्यादा प्यार करता है ना। वो कैसे गवारा कर लिया कि मेरे बंदे एक महीने भूख और प्यास से तड़प जाएं? क्या वजह है? अगर इस फलसफे को समझना चाहते हैं तो फिर दोबारा हमें माँ के गोद में आना पड़ेगा। एक माँ जो अपने बच्चे को भूख से रोता नहीं देख सकती, बच्चा बिलबिलाता है, माँ सारा काम छोड़ के बच्चे के पास पहुंच जाती है। उस वक्त तक उसकी ममता को करार नहीं आता जब तक कि वो रोते बच्चे को दूध पिला ना ले। लेकिन यही माँ जब ये बच्चा बीमार होता है, उस माँ, वही माँ, बच्चा बीमार होता है, कड़वी सी कड़वी दवा उठा के लाती है, बच्चा पीने के लिए तैयार नहीं, फिर भी माँ उसके नाक पकड़ती है, हाथ पकड़ती है, बच्चा इनकार करता है, बिलबिलाता है, रोने लगता है, उसके बावजूद भी उसकी नाक पकड़कर वो कड़वी दवा बच्चे के हलक मार देती है। क्यों? माँ बेकरार या माँ की ममता छिन गई है? क्या माँ पे है? नहीं, माँ को मालूम है ये बच्चे की कुछ देर की तकलीफ, ये दवा उसको आराम और शिफा की शक्ल में बदलने वाली। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह को मालूम है कि एक महीने के भूखे मेरे बंदे, एक महीने के प्यासे मेरे बंदे, जब ये भूख को प्यास कर लेंगे, इस एक महीने के रोजे की बरकत से उनको तकवे का नूर हासिल हो जाएगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भूखा प्यासा रखना चाहिए। सच्ची बात तो यह है, कम मिन साइमिन लैसा मिन सियामिही इल्ला दमा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजे में से कितने ऐसे रोजेदार हैं जिनको भूख तो मिलती है, सवाब नहीं मिलता। ऐसे बहुत सारे रोजेदार हैं जिन्होंने सिर्फ रोजे को आदत समझ के रखा हुआ है, इबादत समझ के नहीं। आदत समझ के रखा हुआ है, इबादत समझ के नहीं। लेकिन मैं आपको यह बात बतला दूं, जिस इबादत से अल्लाह की मोहब्बत खत्म हो जाए, जिस इबादत से अल्लाह की मोहब्बत खत्म हो जाए, वो इबादत नहीं, वो आदत बन के रह जाती है। रोजा आपको क्या सबक सिखाता है? इसीलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे के तकरीबन 10 फजाइल का तज़किरा किया। सबसे पहली चीज ये है कि रोजा फर्ज है। बहुत सारे नौजवान कहते हैं, बहुत सारे हमारे माई बहनें कहती हैं और बहुत सारे मुसलमान कहते हैं, मौलवी साहब रोज़ा हम इसलिए नहीं रखते इसलिए कि हमको रोज़े की आदत नहीं है। आसान जवाब, रोज़े की आदत नहीं है, हम रोज़ा नहीं रखते। मैं आपको बता दूं, ये आदत इंसान को कुफ्र तक पहुंचा सकती है।
بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، اسلام کی بنیاد 5 پلروں پہ قائم ہے، ان میں سے ایک پلر روزہ ہے۔ جس طرح انسان نماز کا انکار کرنے سے کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان روزے کا انکار کرنے سے بھی کافر ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے انسان اپنے ایمان کی خیر منا، پلٹا اللہ کی طرف سے، روزے سے محبت کر اور اسے اللہ کی عبادت سمجھ کے رکھ، تیرے ایمان میں جان آ جائے گی۔ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے، روزے کے مثل اور مثال کوئی چیز نہیں، روزے کے جیسی نیکی کوئی نہیں ہے جی۔ آپ صدقہ خیرات کرو گے، لوگ دیکھیں گے، کوئی نہ دیکھے تو کم از کم لینے والا تو آپ کے صدقے کو دیکھے گا جناب۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے، سارے مصلی آپ کو دیکھیں گے، اور آپ حج کریں گے، آپ کو سب دیکھیں گے الا الصوم، لیکن روزہ ایک تنہا ایسی عبادت ہے، یہ عبادت کا راز بندے اور اللہ کے بیچ میں خالص راز رہ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یأمر لی بعمل، اللہ کے نبی کوئی عمل کی نصیحت کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل۔ اے امامہ باہلی، اگر نبی سے نصیحت چاہتا ہے، عمل کا متلاشی ہے، جا روزے کو اپنا ساتھی بنا لے، اس لیے کہ روزے کے جیسی کوئی نیکی نہیں۔ اللہ اکبر، روزے کے جیسی کوئی نیکی نہیں، کیونکہ یہ ریا سے پاک ہے، یہ ریا سے پاک ہے، یہ دکھاوا ہوتی ہے، اور روزے کے عمل اللہ درمیان ایک خاص راز ہوتا ہے، تیسرے کو پتہ نہیں ہے کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں ہیں۔ آج کتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے، کس کا روزہ ہے اور کس کا روزہ نہیں ہے میں دیکھ نہیں سکتا، لیکن اللہ دیکھ لیتا ہے، یہ صرف اللہ ہی کو معلوم۔ آپ نے وضو بنایا ہے ابھی جناب، وضو بناتے وقت چلو میں پانی لیا اور اس پانی کو منہ میں ڈالا، زبان اور حلق بس کچھ سینٹی میٹرز کا فاصلہ ہوتا ہے، تم پی بھی سکتے تھے، لیکن ایک چیز ہے تمہیں پینے نہیں رہتی، وہ چیز ہے روزہ۔ اور روزہ میرا بازو بیٹھ کر وضو بھی میرے پیتے پانی کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن ایک ذات کے لیے میں بھوک برداشت کیا ہوں، وہ تو آسمان سے میرے روزے اور میرے زبان سے حلق کے نیچے اترنے والے پانی کو بھی دیکھتا ہے، اسی چیز کا نام روزہ ہے۔ اے ٹائم پاس کرنے کو روزہ سمجھنے والے، اور یہ اس روزے کے ٹائم کو گوانے کے لیے تو نے موبائل ہاتھ میں اٹھا لیا، تو نے گانوں کی بوچھار لگا لی، تو نے فلم دیکھ کر روزے کو پورا کیا۔ اللہ اکبر، تو نے گانوں کے ذریعے اس روزے کو گزارنا چاہا، لیکن سچی بات، یہ بات یاد رکھ کے چلیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ۔ اللہ اکبر، روزہ روزہ روزہ، اس لیے کہ روزے سے بڑا، روزے اس کے برابر کوئی نیکی نہیں۔ اور تیسری چیز میں آپ کو بتلانے لگا ہوں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے روزہ رکھنے والے بچوں، میری مائی بہنیں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمہیں سب کو روزہ مبارک ہو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد۔ آج رمضان کے ماحول میں بھوک کو گلے لگا لینا، پیاس برداشت کر لینا، روزے کو اپنا دوست بنا لینا، قیامت کے میدان میں تم آؤ گے جب دور تک کوئی تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا رمضان کا روزہ رکھنے والے، قیامت کے میدان میں یہ روزہ تجھے تنہا نہیں چھوڑے گا بلکہ تیرے ساتھ آئے گا اور اللہ کے دربار میں اپیل کرے گا انی متعتہ الطعام والشراب والشہوۃ لی فشفنی فی فیشفن۔ حدیث میں آتا ہے ایک روزے دار جو دنیا میں رمضان میں روزہ رکھتا تھا، روزہ آئے گا اللہ کے دربار میں کہے گا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، لیکن میں جب اس کی زندگی میں دوست بن گیا، میں نے کھانے نہیں دیا، میں نے پینے نہیں دیا، بیوی سے قریب جانے نہیں دیا، اللہ مجھ روزے کی دعا اسے آزاد، اللہ اکبر، روزہ سے اللہ اس کے گناہ کی بخشش کر کے اسے جنت میں داخل کر دیں۔ میرے بھائیوں، رمضان میں دوست بنانا ہے تو موبائل کو نہیں، روزے کو دوست بنا لو۔ رمضان میں دوست بنانا ہے گیم کو نہیں، روزے کو دوست بنا لو۔ یہ روزہ نہیں ہونے دے گا، یہ روزہ تمہیں تنہا نہیں ہونے دے گا۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا وما تقدم من ذنبہ، جس نے روزہ کی نیت سے ایمان رکھا، اس روزے کی برکت سے اللہ گناہ
اللہ کی بخشش فرماتے ہیں۔ اور کیا چاہتے ہو میرے بھائیوں؟ ہمارا یہ دل جھانک کے دیکھو، یہ گناہ سے کالا ہو چکا ہے جناب۔ ہمارے کپڑے دیکھنے میں سفید ہیں، لیکن ہمارے یہ کپڑے گناہ کے لت پت اور کیچڑ سے سیاہ ہیں۔ ہماری زندگیاں گناہ چکی ہیں، اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو روزہ ایمان سے رکھے گا اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں۔ اس پہ بس نہیں کیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من الختان۔ لوگو اس روزے کو گلے سے لگا لو، بھوک برداشت کر لو، پانی کے خطرے کو ترس جاؤ، صبر کر لو، اس چیز کو یاد رکھو، یہ تمہارا روزہ تم کے بیچ میں کل دیوار بن جائے گا اور تمہیں جہنم میں جانے نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ روزہ پینے نہیں دیتا، پیاس لگی ہے، کھانے نہیں دیتا، تمہیں بھوک لگی ہے، خوش ہو، یہ روزہ قیامت تجھے جہنم میں جانے نہیں دے گا اور بن جائے گا۔ اسی لیے نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک جگہ بھی ارشاد فرمایا، روزے دار کے فضائل اور خصائص بیان کرتے فرمایا الصائم للصائم فرحتان والذی خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ روزے دار بھوکا ہوتا ہے، ماں بھی، بہن بھی، جوان بھی، مرد بھی، عورت بھی۔ اور یہ بھوک کی کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ موسم کی گرمی، روزے کی گرمی، معدے کی گرمی، ان ساری گرمی کی وجہ سے معدے کی چکی جو خالی چلتی ہے نا، اس کی وجہ سے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے، منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے۔ سامنے والا کہتا آپ کے منہ کی بو سے تھوڑا ڈسٹینس کے ساتھ آپ سے بات کرتا ہے، منہ سے جس کی بو سامنے والا کھسک کے دور کھڑے ہو کے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ کے نبی قسم اٹھا کے کہتے ہیں روزے کی گرمی، بدن کی گرمی، تیری معدے کی گرمی اور سے بدبو ہے، بدبو کو پسند کرتا ہے اللہ من ریح المسک، اللہ منہ سے نکلنے والی بدبو مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے دارو تم کیا جانو کہ تمہاری شان اور عظمت کا مقام کیا ہے؟ اس پہ بس نہیں کیا، نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی آئے نبی رحمت علیہ السلام کی خدمت میں، کہنے لگے ارائیت لو شہدت، اللہ کے نبی بولیے نا، لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اللہ کے نبی اگر میں گواہی دوں اللہ کے بعد کوئی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد کے بعد کوئی نبی نہیں، صلیت صلاۃ الخمس واتیت زکات صمت رمضان وقمت، اللہ اکبر۔ میرے بھائی جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے آگے آ جائیں، پیچھے آنے والوں کو تکلیف ہو رہی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، 5 چیزوں کا۔ ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں گواہی دے دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد کے بعد کوئی نہیں، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لوں، زکوٰۃ بھی دے دوں، اللہ کے نبی رمضان کے روزے اور تراویح کا اہتمام بھی کر لوں، مجھے کیا نیکی ملے گی؟ یہ نیکی، یہ سوال تو ہر ایک کے دل کی دھڑکنوں سے اٹھ رہا ہے۔ آج اس موڑ پہ ہم کھڑے ہیں جس موڑ پہ صحابی رسول نے سوال کیا تھا۔ کیا سوال کیا تھا؟ کہا تھا اللہ کے نبی اللہ کی شہادت اور آپ کی رسالت کی شہادت دے دوں، 5 وقت نماز کی پابندی کر لوں، زکوٰۃ بھی دے دوں، رمضان کا روزہ بھی رکھ لوں اور تراویح لوں، مجھے کیا مقام ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انت من الصدیقین والشہداء، اللہ جان کی خیال جب آئے گا اللہ تجھے اس عمل سے شہیدوں کے صف پہ کھڑا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، آپ اللہ کے لیے رمضان میں جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو روزہ رکھ رہے ہیں، اس کا عمل رائی کا نہیں جائے، یہ بڑا اونچا عمل ہے، یہ بڑا اونچا عمل ہے۔
اس عمل کے بدولت آپ کو اللہ صدیقین اور شہیدوں کے صف میں کھڑا کریں۔ اس پہ بس نہیں کیا، نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے میدان میں ساری مخلوقات سامنے ہیں، اس وقت جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا، یقال لہ ریان۔ آپ سنتے ہیں کہ اس جنت کے دروازے کا نام ریان۔ اللہ اکبر، 8 دروازے ہیں میرے بھائی جنت کے، 8 دروازے، اور ایک دروازہ اسپیشلی روزے داروں کے لیے ہوگا۔ دروازہ کھولا جائے گا، اللہ آواز لگائے گا، این الصائمون، کہاں ہیں میرے بندے، کہاں ہیں میرے بندے؟ ان کے پاس کھانا تھا، کھائے نہیں، ان کے پاس پانی تھا، پیے نہیں، این الصائمون، میرے روزے دار کہاں ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کی ایک آواز پر جتنے روزے دار ہیں میدان محشر میں اٹھ کے کھڑے، اللہ فرمائے گے روزے داروں، اور ہم نے جنت میں تمہارے لیے اسپیشلی ایک ڈور کھول دیا ہے، چلو سے جنت میں داخل ہو جاؤ، لا يدخل منہم احد غیر الصائمون، اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ جب روزے دار جنت میں داخل ہوں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ آپ کی شان ہے جناب، یہ آپ کی خصوصیت ہے، جو روزے کو برداشت کرتے ہیں، جو روزے کو خوشی سے رہتے ہیں، جو روزے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی جان کے چلیں، روزہ میرے اور آپ کی گناہ کی بخشش کا ذریعہ ہے، اور کبھی کبھی اللہ رب العالمین نے اس روزے کے ذریعے کہا لعلکم تشکرون، میرے بندے روزہ اس لیے بھی دیا ہوں کہ تاکہ تو شکر گزار بن جا۔ کیوں شکر گزار؟ کیسے شکر گزاری ہے جناب؟ آج اللہ میرے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ میرے پاس ہے، آج میں 1 مہینہ صبح سے لے کر شام تک پانی کے ایک قطرے کو ترس جاتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ پانی کی قدر کیا ہے۔ اللہ اکبر، آج میں سب صبح سے شام تک کھانے کے ایک دانے کو ترس جاتا ہوں، معلوم ہوتا ہے کہ ایک دانے کی قیمت کیا ہے۔ میرے بھائیوں، رزق کی شکر گزاری کا جذبہ اس روزے سے سیکھو۔ رمضان سے پہلے تم کتنا کھانا ڈسٹ بنوں کے حوالے کرتے تھے، کتنا کھانا تم کتوں اور بلیوں کے حوالے کرتے تھے۔ آج رمضان کے مبارک ماحول میں روزے نے تمہیں بتلا دیا ہے، انسان شکر کر، یہ اللہ کے جانب سے تجھے جو رزق مل رہا ہے اس کا شکر کر۔ آج تو کے قطرے کو ترستا ہے، تجھے پانی کے قطرہ پینے کی پرمیشن کوئی نہیں، کھانے کے دانے کو ترستا ہے، تجھے ایک دانہ کھانے کی پرمیشن کوئی نہیں۔ یہ گویا اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں ہمیں برس کے 11 مہینے دی ہے، بھوکا اور پیاسا رہ کر ان نعمتوں کا شکر کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ 11 مہینے میں کھایا، برباد کیا، لیکن آپ روزے پر ایک قطرہ پانی کتنا مہنگا ہوتا ہے، ایک دانہ کتنا مہنگا ہوتا ہے۔ میں نے سوچا اس لیے انسان کے دل میں ان شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ بھی جانیں، روزے کے ذریعے شہر المواسات، غریبوں کی بھوک کا احساس ہوگا میرے بھائی تجھے، تیرے زندگی میں تیرے دل میں نیا سورج طلوع ہوگا، زندگی میں غریبوں کی بھوک کا احساس ہوگا۔ آج تو بھوکا ہے اور پیاسا ہے، لیکن آج تو دل سے پوچھتے رہے، اللہ میرے پاس سب کچھ ہے، میں کروڑ پتی ہوں، میں ارب پتی ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، اللہ میرے مشروبات سے میرا فریج بھرا ہوا ہے، میرے پیسوں سے میری الماری بھری ہوئی ہے، اناج سے میرا گھر بھرا ہوا ہے، لیکن میں نے آج تیرے لیے بھوک و پیاس کو برداشت کی، اس لیے کی، اور اس کو کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اللہ رب العالمین مالدار کو بھی اس بھوک اور پیاس کے بدلے ایک سبق دینا چاہتا ہے۔ اے مالدار، آج تو اللہ کے لیے بھوکا ہے، حالانکہ تیرے پاس سب کچھ ہے، لیکن کبھی برس کے 11 مہینے کتنے غریب ایسے ہیں جو اسی بھوک کو برداشت کرتے ہیں، کتنے یتیم بچے ایسے ہیں جو اس بھوک کو مٹانے کے لیے خیرات مانگ مانگ کر اپنے 2 وقت کی روٹی سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ اور کبھی یاد کیا کر اسی بھوک کے خاطر کتنی غریب عورتیں اور بیوہ ہیں اپنا جسم کر بیٹھتی ہیں، کتنی چھوٹی نام ہو جاتی ہے، غریب اپنے تن اور ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ اے مالدار، اس بھوک کے ذریعے غریب کی بھوک سوچ کہ غریبی کی بھوک کا احساس کیا ہوتا ہے، اور اس بھوک کے ذریعے پوچھ یتیم کی روٹی کا احساس کیا ہوتا ہے، اس بھوک کے ذریعے پوچھ بیوہ کے لیل و نہار کی قیمت کیا ہوتی ہے۔
تو گویا یہ روزہ میرے اندر آپ کے اندر احساس کرنے کے لیے آیا. جب تو ایک مہینہ بھوکا رہتا ہے تو سوچ ان لوگوں کا کیا ہوگا جو برس کے 12 مہینے خالص غریبی کی وجہ سے بھوکے رہتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ روزہ احساس کا نام، یہ روزہ احساس کا نام ہے، یہ روزہ ہمدردی کا پیغام ہے، یہ روزہ اپنے اندر شکر کا جذبہ ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی جان کے چلیں، نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے ساتھ ساتھ روزے کی ناقدری کرنے والوں کے سب کے دھجیاں اڑا کے رکھ دی. کتنے ہیں؟ روزہ کون کون رخصت ہے جن کے لیے؟ کون چھوڑ سکتا ہے؟ مسافر ہے، ناپاک عورتیں ہیں، اور اسی طرح بچے کو دودھ پلانے والی ہے جن کے پیٹ میں بچہ ہو، بیمار ہے، بوڑھے ہیں. اللہ اکبر، ایسے لوگوں کے لیے روزے کی رخصت ہے، باقی کسی کے لیے روزے کی رخصت نہیں ہے. اس کے باوجود بھی کتنے ہٹے کٹے ہیں، کتنے نوجوان ہیں، دیکھنے میں تو بھاری بھرکم بیل جیسے لگتے ہیں. ان کو ذبح بھی کر دیا جائے، ذبح ہونے کے لیے بھی تیار نہیں. گردنیں اتنی موٹی موٹی، توندیں اتنی بڑی بڑی، اور کھائیں گے 3 وقت کا. یہ رمضان کے چلتے پھرتے جانور ہیں. اور ان کے تعلق سے نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا اور فرمایا، بینما انا نائم، لوگوں ایک رات میں سویا ہوا تھا، فآتانی رجلان، میرے پاس 2 آدمی آئے، فأخذ بضبعیہ، دونوں آدمی آئے تو میرے بغلوں میں ہاتھ ڈال کے مجھے اٹھایا اور مجھے لے گئے. اور کہاں لے گئے؟ حتیٰ بجبلن وارا، ایک بھاری پہاڑ کی طرف لے گئے مجھے. اور وہاں جا کے کہنے لگے، اس آدیا محمد، نبی چڑھیے. اللہ کے نبی نے کہا، لا انی لا اطیقہ، فرشتوں زور نہ کرو، میں چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا. فرشتوں نے کہا، انا سنسہل لک، اے نبی چڑھیے. یہ چڑھنے اور چڑھانے کے لیے آئے ہیں. اللہ اکبر، اللہ کے نبی چڑھتے ہیں پہاڑ پر. کیا دیکھتے ہیں؟ حتی اذا کنت فی سواء الجبل فاذا باصوات شدیدہ، تو زور زور سے چیخنے اور رونے کی آواز پہاڑ کے بیچوں بیچ اللہ کے نبی نے سنا. پوچھا، من هذه الاصوات، ما هذه الاصوات، یہ آوازیں کیا ہیں؟ جواب دیا گیا، هذا اواء اہل النار. اللہ کے نبی، جہنمی لوگوں کو اللہ عذاب دے رہا ہے، ان کی سزا ہو رہی ہے، وہ چیخ رہے ہیں، وہ چلا رہے ہیں، ان کے رونے کی آواز آپ تک سنائی جا رہی ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد ثم انطلق بھی، فرشتے نبی کو پہاڑ کے اور آگے لے جاتے ہیں. وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی خود کہتے ہیں، فانا بقوم معلقین باقاربہم تصلوا اشتاقهم مشققة، اشتاقهم تصلوا اشتاقهم دما. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کہتے ہیں پہاڑ کے اور آگے لے جایا گیا. میں کیا دیکھتا ہوں؟ یہ قوم ہے جن کو الٹا لٹکایا گیا ہے. الٹا ایسا نہیں جس طرح پھانسی پہ انسان لٹک جاتا ہے، ایسا نہیں. الٹا لٹکانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ بکرا ذبح کرنے کے بعد بکرے کو الٹا لٹکاتے ہو کہ اس کے پیر اوپر اور سر نیچے، ایسا لٹکایا گیا ہے. قوم ہے، لٹکایا گیا ہے. اشتاقهم دما، ان کے جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے اور چیرا گیا ہے. ان کے جبڑوں سے لگا کی پھواریں اور خون پہ بک رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، الذین یعکذون ہکذا، اے مجھے لانے والے فرشتوں، یہ بتاؤ یہ کون قوم ہے جنہیں الٹا لٹکا کر، جن کے جبڑوں کو کینچیوں سے چیرا گیا ہے اور ان کے جبڑوں سے خون پبک رہا ہے. اللہ کے نبی کو جواب دیا گیا، یہ کوئی اور قوم نہیں ہے. یفطرون قبل تحلۃ صومہم، آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو رمضان کا روزہ چھوڑا پیا کرتے. میرے بھائیوں، کون سی جرات کر رہے ہو؟ کر رہے ہو؟ اور اللہ کے دین کو ذبح کرنے کی جو آپ نے جسارت کی ہے، یقیناً اس کا خسارہ بڑا خطرناک ہے. حضرت عمر بن خطاب کی میں بات کروں، ان کے دور میں ایک نوجوان نے روزہ نہیں رکھا. ایک نوجوان نے عمر بن خطاب کی خلافت میں روزہ نہیں. معلوم پڑا کہ ایک نوجوان ہے روزہ نہیں رکھتا ہے. فوجی دستہ بھیجا، کہا میرے دربار میں حاضر کرو. دستے کو بھیج کے نوجوان کو اپنے دربار میں بلایا، پکڑ کے لائے. کس کو؟ نوجوان کو.
عمر بن خطاب کی عدالت. آج بھی نوجوان ہیں, کتنے ہیں, روزے سے نہیں ہیں, لیکن اللہ معاف کرے سچی بات میں بتاتا ہوں, عمر بن خطاب نے اس نوجوان کو بلایا اور نوجوان کے کپڑے اتارے, اس کو رسیوں سے باندھ دیا. وہ درہ جس سے جانور کو پیٹا جاتا تھا, نوجوان کی پیٹھ پہ درہ لگاتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں وَصِبْيَانَنَا صِيَامٌ, اے نوجوان تیرا ستیاناس ہو جائے, ہمارے ملک کا بچہ روزہ رکھتا ہے, تو اتنا بڑا ہو کر حرام خوری کرتا ہے. یہ کہتے جاتے عمر بن خطاب مارتے جاتے, یہ کہتے جاتے مارتے جاتے. کس کو؟ ایک نوجوان کو جس نے رمضان کا روزہ نہ رکھا. آج کتنے نوجوان ہیں ہمارے محلوں میں, آج کتنے نوجوان ہیں ہماری جماعتوں میں, آج کتنے نوجوان ہیں ہمارے گھروں میں, جو محض اس وجہ سے روزہ چھوڑ, مولوی صاحب کام کے لیے جانا ہے, مولوی صاحب مزوری کے لیے جانا ہے, مولوی صاحب مجھے مزوری کے لیے جانا ہے. میرے بھائی 500 روپے کی مزوری کے لیے تیرا روزہ اتنا سستا ہو گیا کہ تو نے روزے کا سودا کر دیا ہے. اللہ کی قسم 11 مہینے کمانے کے ہیں اور 1 مہینہ یہ تیری جنت بنانے کا مہینہ ہے, تو اس کو بھول نہ جا. ایک نوجوان جس نے روزہ چھوڑنے کی جسارت کی, اس کو باندھ کے مارا گیا اور کہا گیا وَيْلَكَ صِبْيَانَنَا صِيَامٌ, نوجوان تیرا ستیاناس ہو, ہمارے ملک کا بچہ روزہ رکھتا ہے اور تو روزہ چھوڑتا ہے. اس پہ بس نہیں کیا. سنو, اللہ کی قسم اس نوجوان کو عمر بن خطاب نے اتنا مارا اور مار کر 1 سال تک کے لیے مدینے سے باہر پھینک دیا, بیکاٹ کر دیا, اور کہا جو روزے کا نہیں ہو سکتا وہ نوجوان ہمارا نہیں ہو سکتا. 1 سال تک اس کو شہر کے اندر مدینے میں نہیں لیا. آج تیرا بیٹا جوان ہے, روزہ نہیں رکھتا, پھر بھی اماں 3 وقت کا کھانا بنا کے کھلا رہی ہے, اور یہ نوجوان روزہ نہیں رکھتا, باپ بھی فروٹ لا کے کھلا رہا, گھر میں نہ بنا تو باہر سے بریانی لا کے کھلا رہا. عمر بن خطاب نے نوجوان کو اتنا پیٹا کہ 1 سال کے لیے مدینے سے باہر کر دیا. اس پہ بس نہیں کیا. اور سنو, عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا, 1-2 آدمی نہیں 25 آدمی روزے سے نہیں تھے بستی کے, دستہ بھیجا, 2500 کو بلایا, 25 آدمی روزہ نہیں رکھتے تھے. کہا کیا بات ہے, ابدہو فاضربوا بھی. عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ ان سب کو سزا دو, اور سزا دینے کی باری آئی نا تو 25 آدمیوں کے قریب جو آتا ہے انسان سزا دینے کے لیے, دیکھتا کیا ہے, 25 آدمیوں میں کا پہلا جو آدمی ہے وہ مولوی ہے. جناب مولوی صاحب ہیں, جبہ پہن کے کھڑے. مارنے والا ڈر گیا, کہا عمر بن عبدالعزیز کیسے ماریں گے, شروعات کیسے کریں گے, سزا کیسے دیں گے. شروع کرتے ہیں تو مولانا کا چہرہ نظر آتا ہے. عمر بن عبدالعزیز نے کہا سے شروع کیجئے گا, اگر یہ صحیح ہوتا تو سارا گاؤں سدھر گیا ہوتا, اس کے بگاڑ سے سارا گاؤں بگڑ چکا ہے, پہلے مولوی سے شروع کرو. بعض اوقات نا بعض غلطیاں عوام سے زیادہ یہ عالم بیچاروں سے ہو جاتی ہیں. تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں روزہ چھوڑنے والا قصوروار مجرم اور اللہ کا باغی بن جاتا تھا, باقاعدہ سزائیں دی جاتی تھی. آج انسان روزہ چھوڑ کے کھاتا پیتا جانور بن کے زندگی جی رہا ہے. اور میرے بھائیوں, ابھی بھی رمضان آپ کے سامنے ہے, ابھی بھی موقع ہے, اللہ سے سچی توبہ کیجئے. آئیے اس کی چھاؤں میں, یہ روزہ آپ کا ساتھی دنیا میں بنے گا, آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فرحتان عند فطرہ وعند لقاء ربہ, دو خوشیاں ہیں تیرے لیے میرے بھائی. روزہ رکھ کے خوشی دنیا میں بھی لے لینا, آخرت میں بھی لے لینا. جب روزہ پورا کرنے پہ آتا ہے افطار کا وقت, تو خوش, تیرا بچہ خوش ہو جاتا ہے. کیوں؟ روزہ پورا ہو رہا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, یہ خوشی افطار کے وقت ہر مسلمان کو ملتی ہے, لیکن وہ خوشی کیا ہوگی جب قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے روزے دار بندے سے ملاقات فرمائے گا. میرے بھائیو, چند دن کی گنتی کے کیلنڈر کی تاریخ ہے, اس کو پار کر لو. روزوں کو یہ سمجھاؤ, ہم نے جو روزہ رکھا ہے ویٹ کم کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ روزہ خالص اللہ کے لیے ہے. اور انسان اپنے دل کو سمجھائے,
جب میں اللہ کے لیے روزے کی حالت میں بیوی کے قریب نہیں جا سکتا تو افطار بھی میں اللہ کے لیے کسی رنڈی کے قریب بھی نہیں جا سکتا. یہ بات ایمان بناؤ. جس طرح میں صبح تک کے لیے گٹکا چھوڑ سکتا ہوں, افطار چیز کو گٹ کے اپنے ایمان کو بڑھا سکتا ہوں, اسی کیفیت اور اسی انقلاب ایکٹیویٹی کا نام روزہ ہے. ورنہ روزہ عبادت ہے, عبادت نہیں. بدلو اس کو, سمجھاؤ. صبح سے لے کر شام تک ایک انسان بیڑی نہیں چھوا اور افطار کے بعد کیوں چھین لیتا ہے؟ ایک مسلمان صبح سے شام تک بیوی کے قریب نہیں جاتا, افطار کیوں غلط جاتا ہے؟ ایک انسان حلال کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے روزے کی حالت میں, روزے کے بعد وہ حرام سے کیوں گلے لگا لیتا ہے؟ اگر روزہ عبادت ہے تو روزے کے بعد اندر انقلاب آ جاتا ہے. اگر روزہ عادت ہے تو پھر یہ عادت افطار تک ہوتی ہے, پھر افطار کے بعد تو اپنی فطرت پہ آ جاتا ہے. اللہ سے دعا کروں, اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور آپ تماموں کو, جوانوں کو, مردوں کو, عورتوں کو, یہ روزہ جو میرے اور آپ کی ایمان کی جان ہے اور میں مسلمان کی شان ہے, اللہ اسی شان اور اپنے ایمان کے جان کے ساتھ اللہ روزہ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ جتنے لوگ بھوکے پیاسے تیرے گھر میں جوان بچے مرد و عورت بیٹھے ہیں, اللہ ان کی بھوک و پیاس کو قبول فرما. اللہ ہمیں روزوں کی برکت سے ہمیں ایمان میں اضافہ عطا فرما. روزوں کی برکت سے ہمیں گناہ کو چھوڑنے کی ہمت نصیب فرما. اللہ روزوں کی وجہ سے ہماری سارے گناہوں کی مغفرت فرما. روزوں کی وجہ سے اللہ دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت عطا فرما. اللہ ہماری افطاریوں کو قبول فرما, ہماری سحریوں کو قبول فرما, ہمارے سارے عبادات کو قبول فرما. اللہ بچوں نے روزہ رکھا ہے ان کی بھوک کو قبول فرما, خواتین نے روزہ رکھا ہے اللہ ان کے روزوں کو قبول فرما. اللہ رب العالمین مردوں جوانوں نے روزہ رکھا ہے ان کے روزوں کو قبول فرما. ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما, ہم سب کے تراویحوں کو قبول فرما, ہم سب کے سحریوں کو قبول فرما, ہم سب کے افطاریوں کو قبول فرما, ہم سب کے چھوٹے موٹے خیرات کو قبول فرما. اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جا. اللہ اس رمضان میں ہم سب کی بخشش فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف و صاف کر دے, ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے, ہماری نیکیوں کی لاج رکھ عطا فرما لے. اللہ ہمارے گناہوں کو صاف کر دے. اللہ جنت ہمارا مقدر بنا دے, جہنم سے ہمیں آزاد فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.